अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। गुज़िश्ता 2 महीनों से या 3 महीनों से तहरीक अदम एतमाद की जो बातें हैं वो चल रही हैं। अपोजिशन बार बार ये बात कर रही थी कि मौजूदा जो हुकूमत है वो अपना एतमाद खो चुकी है, गवर्नेंस ठीक नहीं है, माशी पॉलिसीज़ उस तरह से मुस्तहकम नहीं कर सके हैं और यही वजह है कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे और इस हुकूमत को घर भेजेंगे। एक अबूरी हुकूमत कुछ वक्तों के लिए बनाई जाएगी और उसके बाद आम इंतखाबात का ऐलान। ऐसी ही बातें तमाम अपोजिशन करती हुई नज़र आ रही थी। ताहम अब ये बातें हो रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या डेट होगी, कब ईवान के अंदर पेश की जाएगी। तो मौजूदा बयानात से यही लगता है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में यानी कि 8 या 9 मार्च को जब वो पहुंचेंगे अपने लॉन्ग मार्च की सूरत में, तो तब ये ऐलान किया जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद कब पेश करनी है और किसके ख़िलाफ़ करनी है, मरहला वार करनी है। हो सकता है कि स्पीकर के ख़िलाफ़ भी हो सकती है या फिर मुकम्मल वफाकी सतह के ऊपर यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये अभी तक बातें ही हैं। इन बातों के अंदर अपोजिशन बड़े कॉन्फिडेंस के अंदर नज़र आती है कि हमने जो नंबर्स गेम है उसको पूरा कर लिया है। अगर दूसरी जानिब अगर हुकूमत का मामला देखें तो वो भी यही कहते हुए नज़र आते हैं कि हुकूमत भी बड़ी कॉन्फिडेंस में, वो कहते हैं कि तमाम इत्तेहादी वज़ीर-ए-आज़म ये कह चुके हैं कि किसी अरकान की वफ़ादारी के ऊपर किसी किस्म का कोई शक नहीं है, हमारे जो इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। तो अपोजिशन भी बड़े कॉन्फिडेंस में है, हुकूमत भी बड़े कॉन्फिडेंस में है। तो फिर उस सूरत में ये देखना होगा कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो कामयाब होती है और एक तारीख़ जो है वो पाकिस्तान में रकम होगी कि किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है। ये तारीख़ रकम होगी या फिर ये तारीख़ रकम होगी कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म यानी कि इमरान खान वो पहले वज़ीर-ए-आज़म होंगे जो कि अपनी जो आइनी जो मुद्दत है उसको पूरा करेंगे। देखेंगे कि तारीख़ किस हवाले से रकम होती है। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में जहाँ पर हम तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करेंगे, यकीनी तौर पर लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लेकर चल रही है, पंजाब में दाखिल हो चुके हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ महंगाई का जो अंसर है, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है महंगाई एक बड़ा चैलेंज रहा है। ये जो तमाम तर अपोजिशन की जो तहरीकें हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हों, आने वाला जो साल है वो भी इलेक्शन का साल है, तो महंगाई कितना बड़ा चैलेंज होगा। आवाम जो है वो समझती है कि माशी पॉलिसी गवर्नेंस जो है वो मौजूदा हुकूमत की ठीक रही है और यही कॉन्फिडेंस है क्या वफाकी वज़रा का जो ये बातें और दावे करते हैं कि अगले 5 साल भी हमारे हैं। हम इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शाहिद अहमद शाहिद साहब। शाहिद साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि जहाँ पर अपोजिशन नंबर गेम्स पूरा होने के दावे कर रही है तो वहीं पर हुकूमत भी बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। नंबर्स गेम्स की भी बातें की जा रही हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, बातें की जा रही हैं वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। कौन किसको धोखा दे रहा है या दोनों ही कॉन्फिडेंस में है, तो फिर कामयाबी नाकामी किसके मुकद्दर में आएगी? देखें, जो एतमाद की बात है वो शायद किसी को किसी पे भी नहीं। अपोजिशन के जो अपने धड़े हैं, अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो क्या वो पीपल्स पार्टी पे उस हद तक एतमाद कर रही है? नहीं। क्या जो मुस्लिम लीग काफ है वो पीपल्स पार्टी पे एतमाद कर रही है? नहीं। क्या एस्टेब्लिशमेंट का एतमाद हासिल है अपोजिशन को? क्या अपोजिशन एतमाद कर रही है एस्टेब्लिशमेंट पे? हर तरफ जो है वो एक बात एतमादी की जो फ़ज़ा है वो मौजूद है। बहरहाल जहाँ तक सवाल है तहरीक अदम एतमाद का, तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा यकीन वज़ीर-ए-आज़म साहब को है। उनकी तमाम एजेंसियाँ नाकाम होगी के पेश होगी। जिस तरह से वो मुतहर्रिक हैं शायद पिछले 3 साढ़े 3 सालों में, इस हद तक उनके इजलास, उनकी बातें, पेट्रोल की कीमतें कम करना भी शायद उसी में शामिल है, चौधरीयों से जाके मुलाकात करना भी उसी में शामिल है। अब वो एम के पास जा रहे हैं, वो भी उसी हिस्सा है। यानी घबराहट है, नो डाउट। वो जो कहते थे ना कि घबराना नहीं है, अब वो खुद बहुत घबराए हुए हैं। अच्छा। और एतमाद का फुकदान बहरहाल हर तरफ है। लेकिन साथ में ये भी तो कहते हैं हमारे इत्तेहादी हैं, मुलाकात करने में कोई मसला तो है नहीं है। मुलाकातों का मसला तो वहाँ पर है जो अपोजिशन कर रही है कि नून लीग और काफ लीग में जिस हद तक इख्तलाफात थे, 22 से 24 साल बाद उनको तबादारी याद आ जाती है। तो वो तो ये कहते हैं, हुकूमत ये बयानिया बना रही है कि इक़्तिदार परस्त हैं ये लोग और इक़्तिदार की लालच में आके सारी चीज़ें कर रहे हैं। हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंस में, हमारी पॉलिसी भी अच्छी है, हमें कोई ख़तरा नहीं, बल्कि अगले 5 साल भी हमारे हैं। इक़्तिदार परस्त तो सारे ही हैं। अच्छा। मगर जहाँ तक खतरे की बात है तो अब तो वो चीज़ें देखिए ना जी, अनफोल्ड होना शुरू हो गई हैं। अब पिछले 2 दिनों में 2 मरतबा गुफ्तगू होती है मियां नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के साथ, और उसमें जो फाइनल होती हैं चीज़ें, ऐसा लगता है कि उस तरफ की जा रही हैं। अब तो वो नाम जो है वो वाज़ेह होने, अभी मैं देख रहा था कि जो खुर्शीद शाह साहब हैं, अब लॉन्ग मार्च है भी उस पार्टी का, उसे छोड़ के वो इस्लामाबाद आए हुए हैं और आज भी उनकी कई अहम मुलाकातें हैं जिनमें बहुत सारे जो मामलात हैं वो तय पाने हैं।
لہٰذا ابھی جو ہے وہ صورتحال اتنی آسان نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے مرحلہ وار ہو سکتی ہے تحریک عدم اعتماد یا بالکل براہ راست وزیر اعظم کے خلاف لے کر آئیں گے؟ توقع تو یہی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے, اور یہ جو اگلا ایک ہفتہ ہے وہ بڑا اہم ہے اس سلسلے میں. نہ صرف یہ کہ وہ پیش ہوگی بلکہ اس کے کامیابی کے امکانات جو ہیں, اپوزیشن اس حد تک کانفیڈنٹ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نمبر گیم سے جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو اراکین ہیں ان کی حمایت حاصل ہے. اس کے علاوہ انہوں نے نام جو ہیں وہ فائنل کرنے شروع کر دیے ہیں, جیسے وزیر اعظم کے لیے نام جو ہے شہباز شریف صاحب کا اب تو لیا جا رہا ہے براہ راست. اسی طرح سے خورشید شاہ صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید جو ہے اسپیکر وہ بننے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو جمعیت ہے اس کے حصے میں کیا آئے گا. تو فضل الرحمان صاحب کے حصے میں کچھ اراکین ہیں پی ٹی آئی کے, غالباً 5 کے قریب جو سینیٹر ہیں وہ سپورٹ کریں گے, اور نیکسٹ جو ہوگا سینٹ کا چیئرمین وہ مولانا فضل الرحمان گروپ سے آ سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ڈپٹی چیئرمین اسپیکر ہے اس کے لیے مسلم لیگ نون کا کوئی جو بندہ ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. تو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اور صورتحال واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. اپوزیشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کو زیادہ ٹارگٹ انہوں نے کیا ہے, حکومت کے اپنے اراکین کو کیا ہے یا اتحادیوں کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں بھی مختلف دھڑے ہیں. اب جس طرح اگر مسلم لیگ نون کی بات کریں تو ان کا فوکس اس بات پہ ہے کہ جتنی جلدی الیکشن کروائی جائے. اب جو بھی حکومت بنتی ہے 3 سے 4 مہینوں میں اگست کے اختتام تک توقع یہ ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے. اب کچھ لوگ وہ بھی ہیں احسن اقبال ٹائپ جو الیکٹورل ریفارم پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو ہم بہتر کر کے اگلے الیکشن کروا سکتے ہیں. تو اگست تک مجھے تو یہ توقع ہے, یعنی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مطالبہ ہے, ڈیمانڈ ہے کہ آپ ایک عبوری حکومت بنا لیں اور اس دوران جو ہے وہ الیکشن میں اصلاحات لے کر آئیں, اس کے بعد آپ عام انتخابات کی بات کریں. آپ نے جو احسن اقبال کی بات کی یہ پھر اسی تناظر میں, کیونکہ پہلے تو نون لیگ انکاری ہے کہ انتخابی جو عمل ہے بالکل ٹھیک ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اس میں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں, اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کم سے کم وقت میں جو انتخابات ہیں وہ کرائے جائیں. شاید مسلم لیگ نون کا بھلا جو ہے وہ اس میں ہے. اب پیپلز پارٹی شاید یہ سوچ رہی ہو, جس طرح پہلے باتیں ہو رہی تھیں کہ میرے حصے میں کیا آئے گا, میرے پاس تو اب بھی سندھ کی حکومت ہے, اور اگر ایک بڑی پریکٹس کے بعد اخراجات بھی بہت سارے ہوتے ہیں, دوڑ دھوپ بھی ہوتی ہے, الیکشن کے بعد بھی میرے حصے میں صرف سندھ ہی آتا ہے, تو مجھے کیا ملے گا. تو وہ کسی حد تک وہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں, مگر اب لگتا ہے کہ صورتحال بالکل واضح ہوتی چلی. آپ بلاول کی گفتگو سنیں, اوکاڑا میں انہوں نے جو باتیں کی, لاہور میں جو باتیں ہو رہی ہیں, اور ابھی وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد جا کے تو وہ ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیں گے, بلکہ ریکوزیشن پہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کہیں نہ کہیں سائن ہونے جو ہے وہ شروع ہو گئے. جی ریکوزیشن کا جو معاملہ ہے وہ پیر کی حد تک جو سنا جا رہا ہے وہ وہی تاریخ بنتی ہے کہ پیپلز پارٹی جب اسلام آباد کے اندر لانگ مارچ اپنا آخری کرے گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائے گا, حکومت اتنے کانفیڈنس میں نظر آتی ہے, حکمت عملی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اندر اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس کو لیڈ کرنے کی کوشش کریں گے, اجلاس جو ہے وہ تاخیر سے بلایا جا سکتا ہے, صدر مملکت اپنا آئینی اختیار استعمال کر کے مزید اس کو لیڈ کیا جا سکتا ہے, تاخیر کا شکار کیا جا سکتا ہے, یا پھر نہیں ہے جیسے جمع کروائی جائے گی آئین کے مطابق جتنا عمل ہے جتنا جلد سے جلد ہو سکتا ہے اس کو کرے گی اور ان کو ناکام کرے گی؟ میرا خیال ہے کروانا پڑے گا. یہ جتنے حربے ہوتے ہیں, ہاں اتنے حربے ہوتے ہیں, آپ اسمبلی کو تالے لگا دیں, وہاں پہ کہیں کہ ہم جی یہاں پہ جو ہے کام ہو رہا ہے, یہاں پہ کام تو ویسے ابھی چل رہا ہے. جی ہاں, اس کے باوجود جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اور جو کھلبلی ہے حکومت کی صفوں میں, ان کے وزراء کے بیانات دیکھیں. شیخ رشید صاحب کو میں دیکھ رہا تھا جو کل تک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ تحریک آئے گی, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہوگی. یعنی کہ وہ یہ کم از کم تسلیم کر رہے ہیں کہ تحریک آنے والی ہے, اور پھر اگر آ گئی, اگر ناکام ہو گئی. فواد چودھری صاحب کل بھی کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا وہ بچہ ہے جو گلی میں گم ہو گیا, مل نہیں رہا, تو وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے گی. میرا خیال ہے وہ بچہ نہ صرف مل گیا ہے بلکہ وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, جوان ہو راہا ہے, اور وہ بچہ بہت کچھ کر کے دکھانے کے لیے مل گیا ہے, اس کا مطلب ہے پہلے گم ہوا تھا. جی بالکل, مطلب اس طرح کی باتیں تو ہو رہی ہیں. پاکستان میں کچھ بھی, بلکہ سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا, اور پاکستان کی سیاست میں تو کوئی پیش گوئی بھی نہیں کر سکتا کہ آنے والے لمحوں میں کیا ہوگا. اب جو ہم پیشن گوئی کر رہے ہیں, جو ہماری معلومات ہے, جو ہمارے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی بھی کہیں بھی پانسا پلٹ جاتا ہے تو یہ تو ممکن ہے نا. دیکھیں اب 3 جماعتیں تو ہمہ وقت انتظار کر رہی ہوتی ہیں بڑے گھر سے اشارے کی, مسلم لیگ کاف, باپ اور ایم کیو ایم. ٹھیک ہے, تو 3 دھڑے جس طرف رخ موڑ لیتے ہیں اسی طرف جھکاؤ تو ہوتا ہے نا, پڑنا بھاری ہو جاتا ہے. اسی نقطے کے پر مزید بھی بات کریں گے, مگر ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि किस तरह से अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंस में नज़र आती है, तो वही कॉन्फिडेंस हम हुकूमत में भी देखते हैं। और हिकमत अमली क्या होगी, अभी तक ये जितनी भी जो चीज़ें हैं ये अबहम है, कन्फ्यूजन है इसके अंदर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल लेकिन वज़ीर दाखिला तो ये कहते हैं कि अगर तहरीक आ भी गई तो नाकाम होगी, नंबर्स जो हैं वो बल्कि हुकूमत के पास पूरे हैं बल्कि अपोजिशन भी टूटेगी। शाह साहब, जिस तरह ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही कॉन्फिडेंस में है और अपने में मुफादात को भी देख रहे हैं, शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि हुकूमत जहाँ पर अपोजिशन बड़ी एक्टिव है तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से, नंबर्स गेम पूरी करने के दावे कर रहे हैं, हम तो ये दावा करते हैं कि अपोजिशन से लोग टूटेंगे, ऐसा भी हो सकता है? देखें, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज़ हो सकते हैं, मगर इस वक्त जो तवक्कुआत हैं वो यही है कि अदम एतमाद आने वाली है और वो कामयाब होने वाली है। रही दूसरी सूरत, कामयाब होने वाली है, कामयाब होने वाली है। और मैं तो अगस्त में मैंने कहा ना कि इंतखाबात भी देख रहा हूँ, अदम एतमाद कामयाब होती है तो भी कोई मुल्क का फ़ायदा नहीं होने वाला, और अगर अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो भी मुल्क के नुकसान में है। देखें जो हालात हैं, महंगाई के जो हालात हैं, जिस तरह से आम आदमी पिस रहा है, जो सूरत हाल अगर आप उसको देखें तो नहीं तवक्को कि भले की तरफ सूरत हाल जा रही है। देख ले, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं हम तहरीक अदम एतमाद नाकाम चली जाती है, उसके बाद का सिनेरियो क्या दिखता है आपको? आप देखें, क्या मौलाना फजल रहमान अपने लोग लेके इस्लामाबाद पे आके नहीं बैठेंगे धरना देने के लिए? क्या उसके बाद अपोजिशन खामोश हो जाएगी? क्या आप तवक्को कर सकते हैं कि उसके बाद इमरान खान बड़ी इत्मीनान और तसल्ली से हुकूमत करते रहेंगे, अपना 1.5 साल पूरा कर लेंगे? नहीं, ऐसे नहीं है। हमारे मुल्क में वैसे भी इस तरह की रवायात नहीं है। मगर एक और बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा जो थी काफ लीग कि वो बड़े सियाने लोग हैं, वो बड़े अच्छे सियासी फैसले करते हैं, इस दफ़ा सबसे ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार जो है वो शायद काफ लीग है। उसकी वजह जैसे उन्होंने पहले शहबाज शरीफ की दावत में नहीं गए, अब बिलावल को उन्होंने कहा है कि आप हमारे घर आएँ खाने पे, मगर जरदारी साहब ने मना कर दिया कि आप नहीं जाएं, पहले आप शहबाज शरीफ का खाना खाएं। यूँ लगता है जैसे उनका मतमे नज़र, उनकी सुई अटकी हुई थी वजारत आला पे। अगर अपोजिशन ने पेशकश कर दी कि हम आपको बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम आपकी तरफ हैं। और अगर इमरान खान ने जाके उन्हें कह दिया कि हम भी आपको वज़ीर आला बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपके साथ हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार, कंफ्यूज मुझे ये लगता है कि काफ लीग है, किसी तरफ नहीं खड़ी हुई। और MQM उनका किरदार कैसे देते हैं? वो भी बाप वालों के साथ जाके मिले हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है या ब्लैक मिलेगा? क्योंकि MQM तो ये कह चुकी है मज़ीद वजारत भी नहीं लेंगे, जो है वो भी लेते हैं तो ले लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इत्तिहादी शायद सबसे ज़्यादा फ़ायदे उठाते हैं, हुकूमत से भी जो मज़े हैं हुकूमत के वो भी ले रहे होते हैं, और जब दिल करता है थोड़ी सी तनकीद भी कर लेते हैं मज़ीद डिमांड के लिए, मज़ीद डिमांड के लिए। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के ऊपर बात कर लेते हैं। पंजाब में दाखिल हो चुके हैं, नदीम अफजल चंद साहब ने भी शमूलियत के ज़राए से मुताबिक खबरें चल रही हैं कि वो भी शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 8 मार्च या 9 मार्च को इस्लामाबाद भी पहुँच जाएगा। कामयाब रहा है ये लॉन्ग मार्च अब तक बिलाल भुट्टो ने सही मानों में सियासत की? देखें, जिस तरह पीपल्स पार्टी बिल्कुल पंजाब में ऐसे था कि कोई सीट जीतने नहीं जा रही थी, उस सूरत हाल के बाद अगर अब देखें तो पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च के ज़रिए अपने जो जयाले थे उनको कम अज़ कम थोड़ा सा मुतहर्रिक किया है। उन इलाकों में जहाँ पे पहुँच नहीं थी, वहाँ अब जिस तरह के लोग हैं, नदीम अफजल चंद साहब जैसे, जिनका एक सियासी बैकग्राउंड है, उनके वालिद साहब से लेके अब तक देखें तो मंडी बहावलदीन, बल्कि वो ज़िला सरगोदा से इलेक्शन लड़ते हैं, वो दोनों ज़िलों में एक होल्ड है उनका, अवाम की नब्ज़ पे उनका हाथ होता है। पीपल्स पार्टी अगर नदीम अफजल चंद का कोई चेहरा पहचानता है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ पहचानता था। ऐसे लगता है कि अब वो अपनी असल जगह पे वापस आ गए हैं। रही बात कि लॉन्ग मार्च कामयाब है या नहीं, तब्दीली पसंद नहीं आई नदीम अफजल चंद साहब को? मेरा ख्याल है वो मिसफिट थे वहाँ पे, जिस तरह उनके बयानात भी आते रहे हैं कैबिनेट में, जिस तरह का रवैया होता है वज़ीर-ए-आज़म का अपने वज़रा के साथ, उसमें वो फिट नहीं थे। जो बंदा बात करता है, जो बंदा अपने ख्यालात का इजहार करता है, जो बंदा अपनी राय रखता है, शायद वो न सिर्फ इमरान खान को, वो किसी वज़ीर-ए-आज़म को भी पसंद नहीं आता। आप नवाज शरीफ का दौर देख लें, मोहतरमा बीबी शहीद, वो भी कच्ची पेंसिल उनके हाथ में होती थी और कच्ची नो। सही।
اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے، ہدف کیا تھا؟ اپنے ووٹرز کو متحرک کرنا تھا یا پھر تحریک عدم اعتماد کے لیے ایک پورے ماحول کو بنانا تھا؟ اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا، مگر ناظرین یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تبھی سے مہنگائی کا جو عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے، یہ بڑا نمایاں رہا ہے، اور عوام کے اگر گلا شکوہ رہا ہے اس موجودہ حکومت سے تو مہنگائی کے حوالے سے ہی رہا ہے۔ وزیر اعظم بھی اعتراف کرتے ہیں، وفاقی وزراء بھی اعتراف کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے، کنٹرول کرنے کے لیے جس حد تک ہم اقدامات کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بیانیہ بنایا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کا عنصر نمایاں ہے، اس لیے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پر بھی آئیں گے۔ شاہد صاحب، آپ تو خود رہتے ہی آپ باہر ہے، تو جو کمپیریزن موجودہ حکومت کرتی ہے کہ باہر بھی مہنگائی ہے، امریکہ میں تاریخ کی بڑی حد تک جو ہے وہ مہنگائی آئی ہے، تاریخی مہنگائی آئی ہے، یو کے میں آئی ہے، برطانیہ میں آئی ہے، دیگر فرانس وغیرہ کے ممالک میں آئی ہے، واقعی ایسے ہی اگر کمپیریزن کیا جائے پاکستان کے حالات اور باہر کے ممالک کے حالات، تو واقعی مہنگائی کا عنصر وہاں بھی ایسا ہی ہے جیسا یہاں پر ہے؟ کسی صورت بھی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی مہنگائی کا دنیا کی مہنگائی کے ساتھ۔ خرد و نوش کی جو قیمتیں ہیں، اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو طویل عرصے سے جب سے ہم وہاں پہ رہائش پذیر ہیں کبھی نہیں دیکھا کہ ان میں کوئی بڑی تبدیلی آئی ہو۔ اس وقت کرونا کے بعد کی صورتحال جو ہے، یقیناً کچھ جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں، مگر آپ کمپیریزن کرتے ہوئے یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی جو اوسط آمدن ہے وہ کیا ہے؟ اب میں اسپین میں رہ رہا ہوں، وہاں پہ جو منیمم آپ کی سیلری ہے وہ 1000 سے پلس 1000 ہے، مراد آپ 2 لاکھ روپے سے زیادہ کما رہے ہیں، تو 2 لاکھ روپے زیادہ کمانے کے بعد تو آپ پیٹرول 160 روپے میں خرید سکتے ہیں، مگر اگر آپ کی اوسط قیمت جب آپ پاکستان میں رہ رہے ہوں، آپ کی اوسط آمدن جو ہے وہ 20-25 ہزار پہ ہو، تو آپ دیکھیں کہ آپ مہینے کا بجٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ عوام کا جینا دو بھر کیا ہوا ہے مہنگائی نے۔ آپ کسی بھی غریب آدمی سے جا کے پوچھیں، کسی گلی محلے چوک چوراہے میں کہیں کسی جگہ پہ چلے جائیں، کسی ریڑھی بان سے جا کے پوچھیں، چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، اس حکومت کو اول فول، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اس کے دل میں جو جس کا وہ اظہار نہ کر دے۔ میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ حکومت کی سب سے بڑی دشمن حکومت خود ہے، جس نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں، اور اس کے بعد اب اگر یہ حکومت جاتی ہے یا اس کے جانے کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑی تعداد میں جو پاکستانی ہیں وہ بڑے خوشی کا اظہار کریں گے، وہ مٹھائیاں بانٹیں گے۔ تو پھر متبادل پلان کیا ہوگا جب اس طرح کی کسی بھی حکومت کو جانے کی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں؟ تو ایک عدم استحکام والی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ تمام حلقوں کے اندر ہوتی ہے، سرمایہ داروں میں بالخصوص ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی چل رہا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، تو سرمایہ کاروں کے اندر جس طرح سے ایک ان کے اندر بھی ایک عدم استحکام پایا جاتا ہے کہ ہم انویسٹ کریں گے، نئی حکومت بھی آ سکتی ہے، پھر وہ اپنی پالیسی چینج کر لے گی۔ موجودہ حکومت کے حوالے سے جب وہ یہ بات کرتی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا پڑا ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں بڑھانی ہے کیونکہ ہم نے ان کے پیسے دینے ہیں، سابقہ ادوار کی جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے ہمارے لیے کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے مہنگائی کے اثرات بھی نمایاں۔ ٹھیک ہے یہ بات، مگر جو عدم استحکام اس دور میں آیا ہے، شاید اگر پچھلی تاریخ آپ 70 سالہ اٹھا لیں تو آپ چینی کی قیمتوں کا ہی کمپیریزن کر رہے ہیں، اگر وہ 53 یورو پہ پہنچی تھی، 53 روپے پہ آئی تھی، تو اب وہ کہاں پہ چلی گئی ہیں؟ پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھیں، تمام کہتے ہیں نا مافیا ہے، کنٹرول ہم نے کیا ہے، لیکن کسی حد تک آپ کے سامنے مافیا کی سرپرستی بھی تو آپ کر رہے ہیں نا۔ آپ نے یہ دعوے کیے تھے نا کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے، ہم کرپشن کو کنٹرول کریں گے، جو روزانہ بیسس پہ اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے ہم اس کو کنٹرول کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں 90 دن میں، پہلے 90 دن کی حکومت میں ہم نے کر لی بڑے لیول کی کنٹرول۔ جی ہاں، آپ کو بھی یہ معلوم ہے، اپوزیشن کو بھی معلوم ہے، اور پاکستان کے غریب آدمی کو جو کسی خطے میں کسی علاقے میں بیٹھا ہوا ہے اس سے جا کے پوچھیں نا جی کس طرح کنٹرول ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں جو بجلی کے بل ہیں، جو گیس کے بل ہیں، جو پانی کے بل ہیں، ایک عام آدمی شاید وہ بھی ادا نہیں کر پاتا مہینے کے بعد اگر وہ بجٹ بنائے۔ میں دیکھ رہا ہوں جن کی تنخواہیں چلے 50,000 تک ہیں، جو بہت کم لوگوں کی ہیں، 50,000 میں بجٹ آپ مہینے کا بنا کے دکھا دینا۔ وزیر اعظم صاحب کے گھر کا بجٹ تو نہیں بنتا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری تنخواہیں بڑھا دو، اس وقت تو ساری کیبنٹ نے بل بھی منظور فوری طور پہ کر لیا۔ وزیر اعظم تو کہتے ہیں 1.5-2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا جی، اور غریب آدمی کا تو گورننس سب سے بڑا مین ایشو رہا ہے کہ چیزوں کے اندر جو عدم استحکام ہم نے دیکھا، قیمتوں کے اندر اگر ایک چیز 10 کی ہے تو شام کو 20 کی ہو جاتی ہے۔ نو ڈاؤٹ، یہ معاملہ نو ڈاؤٹ حکومت کی سب سے بڑی دشمن حکومت خود رہی ہے، اپوزیشن اس سے بڑی نااہل ثابت ہوئی ہے۔ اگر اپوزیشن میں جان ہوتی تو اس سے پہلے ہی شاید یہ حکومت جا چکی ہوتی۔ اپوزیشن میں دم خم نہیں ہے،
اپوزیشن بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے حالات ہیں، اور وہ بھی عام آدمی جو ہے وہ جہاں حکومت پہ تنقید کر رہا ہے وہ یقیناً اپوزیشن کو بھی وہ تنقید کا نشانہ ضرور بناتا ہے، وہ حق بجانب ہے کہ چونکہ اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کے حق کے لیے آواز اٹھائے، وہ بات کرے جو عوام چاہتی ہے۔ اپوزیشن لیڈران کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھیں۔ صحیح۔ بے روزگاری کی وجہ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن یہ بات کرتی ہے کہ جب آپ نیب کو جو ہے کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، ایف آئی اے کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، تو جو انویسٹر ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، پیسہ نہیں نکالتا، یہ بھی فیکٹر ہے؟ دیکھیں اس پورے دور حکومت میں کتنی ساری انویسٹمنٹ ہے جو باہر سے یہاں پہ آئی ہے، نہیں ہے نا، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو آپ نے کہا تھا کہ انہیں ہم اعتماد دیں گے، آپ نے کتنا اعتماد دیا ہے؟ کچھ لوگ یہاں پہ جو آئے ہیں، ایک تو وہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں، میں کیوں نہ ذکر کر دوں، ووٹ کا حق دے رہے ہیں آپ کو؟ کیا ووٹ کا حق دینا کافی ہے؟ کیا ہمارا حق یہ نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں؟ کیا ہماری نمائندگی پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکتی؟ جس طرح باقی خصوصی نشستیں دی گئی ہیں، کیا اوورسیز پاکستانیوں کا یہ حق نہیں ہے جنہیں شہباز شریف صاحب نے تجویز دی ہے کہ اب ایسا میکینزم ہونا چاہیے؟ میں تو کم از کم یہ ضرور کہوں گا کہ اتنا تو کر دیں کم از کم یہ حکومت۔ میں آپ کے توسط سے اپنا ایک مطالبہ جو ہے وہ حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کم از کم پارلیمنٹ میں جا کے ہمارے جو اوورسیز پاکستانیوں کے نمائندے ہیں انہیں موقع دیں بات کرنے کا، تاکہ وہ اپنی بات جو ہے وہ حکومت تک پہنچائیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کریں۔ ہم اوورسیز پاکستانی جب وہاں سے نکلتے ہیں وطن کی محبت میں، ہم اس حد تک ہوتے ہیں اپنے وطن پہنچ رہے ہیں، مگر جو ہی ہم ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک شروع ہو جاتا ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ جو غیر ہیں ان کا کتنا اپنائیت جیسا سلوک موجودہ تھا۔ حکومت تو کہتی ہے ہم نے جتنے حقوق اوورسیز کو دیے ہیں وہ شاید ہی کسی حکومت نے دیے ہیں ان کے اوپر، تو بلکہ الیکشن آپ کے رلائی کے اوپر وہ کر رہے ہیں اور آپ کو جو ووٹنگ کا جو حق دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بالکل کافی نہیں ہے، اور اوورسیز پاکستانی سے اگر آپ کے جا کے بات کریں تو وہ بالکل بھی مطمئن نہیں ہے۔ ہمارا کم از کم مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جائے، اور اگر نہیں تو کم از کم ہماری آواز ضرور سنی جائے۔ یہاں پہ ہم اگر وہاں پہ محنت مزدوری سے رات دن اپنی خون پسینے کی کمائی سے کچھ رقم جمع کرتے ہیں، یہاں پہ ہم کوئی مکان خریدتے ہیں، ایمنسٹی اسکیم جو دی جاتی ہے، پہلے ماضی میں تو وزیر اعظم صاحب اس کی مخالفت کرتے رہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جو جن کا جو کالا دھن ہے اس کو سفید کر لیں، ان کو عام معافی کا اعلان دے دیا جائے، یہ عمل ٹھیک ہے، یہ پریکٹس ہے پوری دنیا میں؟ آپ سوئٹزرلینڈ کی بات کر لیں، آپ دبئی کی، اب تو ان کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، مگر سوئٹزرلینڈ کو بھی اسی لسٹ میں شامل کر دینا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے؟ نہیں نہ کیا جا رہا جی۔ تو یہ پالیسیاں جو عالمی لیول پہ بنتی ہیں ان کو بھی آپ تھوڑا سا نظر میں رکھا کریں جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو۔ یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں سے کالا دھن آپ چوری کریں، جس طرح مرضی کریں تو آپ کا حکومت رعایت دے دے گی، جو نچلی سطح کے جو عوام ہیں وہ ٹیکسز بھی دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں۔ کالے دھن کو سفید کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کبھی کوئی بھی جو یہ سوچ رکھنے والا، یہ فکر رکھنے والا آدمی ہے، کوئی بھی شخص ہے، وہ اس کی کبھی حمایت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، سینئر صحافی و تجزیہ کار شاہد احمد شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔